الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا ہے داتا ہے دستگیر ہے اس کی حمد و ثنا اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا کہ سارے زمین سے درختوں کی کلمے بنا لی جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور سب لوگ اس کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں اللہ کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے کلمے ٹوٹ سکتی ہیں سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں اس کے بعد لا تعدادن گن درود و سلام
آقائے دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج 10 اپریل رمضان المبارک کے بعد تیسرا جمعہ، پہلا جمعہ استقامت اور دوسرا تقوی کے عنوان پر پڑھایا۔ آج انشاءاللہ حقوق العباد اور زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ گزارشات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں بیان کروں اور جو کچھ آپ سماعت فرمائیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد اور زبان کی حفاظت، یعنی یہ زبان جو ہے یہ ایک لفظ بولے ہماری نجات ہو سکتی ہے، اور ایک لفظ بولے نکلے ہماری زبان سے تو ہماری ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کیا ہماری زبان سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے؟ اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اعمال کرتے رہیں اور کل قیامت والے دن ہمیں کچھ نہ ملے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ یعنی ایسا بول بندہ بول جاتا ہے کہ اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے اور ہلاکت بھی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بات کہتا ہے، ادھر 2 فرشتے جو ہیں وہ لکھنے والے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گل کردا ہے جس کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ میں نے کیا بات کر دی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بات جو اس نے کی ہے مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اتنی وہ بات کر دیتا ہے۔ یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ میں نے زبان سے کیا الفاظ نکالے ہیں۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا۔ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا تغنی کثیرا، فقال لقد قلت کلمۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمانے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود نے تے کہن لگیاں کہ میں صفیہ رضی اللہ عنہا دا قد جڑا صفیہ رضی اللہ عنہا دا قد جڑا پستے چھوٹا اینی گل ہی کیتی ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو ایسی گل کیتی ہے، ایسی بات کیتی ہے، اگر سمندر دے وچ سٹ دیتی جاوے تے سمندر کروا ہو جائے۔ یعنی بندہ چھوٹی جی گل کردا، غور و فکر نہیں کردا، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جڑی تو گل کیتی ہے نا او دا قد چھوٹا ہے، حالانکہ سوکن سی سوتن
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیاں تے کہن لگیاں کہ صفیہ رضی اللہ عنہ دا قد چھوٹا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویلے تصحیح کر دیتی ہے، اے عائشہ جری تو گل کیتی ہے اے سمندر دے وچ سٹ دتی جاوے تے سمندر کڑوا ہو سکدا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما ارج مررت بقوم لهم اطفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ سنن ابو داؤد روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں مینوں اللہ رب العزت نے 7 آسماناں دی سیر کرائی ہے معراج والی رات تے مینوں وکھایا گیا، مینوں ایک جگہ تو میرا گزر ہویا تے میں ویکھیا لوکی جڑے نے اپنے ناخن جڑے نے پتل دے نے تانبے دے نے تے لوگ نوچ دے پے نے اپنے جسم نو تے میں جبریل امین نو سوال کیتا اے جبریل ہاؤلاء الذین اے کون لوگ نے، اے جبریل اے کون لوگ نے؟ تے جبریل امین کہندے نے ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، اے او لوگ نے جڑی اپنی زبان دے نال غیبت کردے سن دوسرے بندے دی غیبت کردے سن زبان دے نال۔ میرا موضوع حقوق العباد اور زبان، پہلے زبان دا سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن نازل ہویا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والے ہو آمنوا اجتنبوا، بچو دے کلو کدے کلو بدگمانی دے کلو بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بدگمانی کلو بچو۔ بدگمانی کی ہے؟ بدگمانی کی ہے بندہ ہے کتنے بیٹھا ہے اتوں اٹھ کے باہر چلا گیا، میرے دل چ خیال آیا کہ پتہ نہیں کی کرنے واسطے گیا، اینوں کہندے نے بدگمانی۔ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی تو بچو۔ ولا تجسسوا، دوسری چیز ہے جاسوسی نہ کرو، یعنی کان لا کے کسی دی گل نہ سنو، جاسوسی نہ کرو۔ تیسری گل کیتی اللہ دا قرآن دا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو۔ یعنی غیبت ایتھوں بندے نے گل سنی ہے جا کے دوسرے بندے نو دس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا گیا کہ اگر جدی گل دسی گئی ہے اگے اگر او دے وچوں فالٹ موجود ہے اصل میں یہ غیبت ہے، تے جے اگر وہ نہ ہوئے تے اصل میں فرمایا وہ تو بہتان ہے، یعنی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی ایسا دے اندر اللہ رب العزت نے 3 گناہ بیان کیتے نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، دوسرے ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی۔ تے اگے کی فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔
اللہ دا قرآن آندا ہے کیا کوئی بندہ اس چیز نو پسند کردا ہے کہ او دا بھرا فوت ہو گیا تے او دا گوشت کھاوے؟ کیا تواڈے چوں کوئی پسند کردا ہے کہ میرا بھرا فوت ہو جاوے تے میں او دا گوشت کھاواں؟ کیا کوئی پسند کردا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اینو کہندے نے، یعنی حقوق العباد بیان کرنا پیا جے، حقوق العباد اور زبان دی حفاظت دوواں تے یہ چیز سیٹ ہوندی ہے، یعنی فٹ ہوندی ہے دوویں ہی، یعنی زبان دے نال ہی بندہ حقوق العباد ادا کردا نا۔ تے اللہ دا قرآن آندا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت کولوں بچو۔ غیبت جڑا کردا وہ اس طرح کردا جس طرح اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاندا۔ تے اس حدیث دے وچ بھی جبریل امین نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے جبریل کون لوگ نے جڑے اپنے تانبے دے ناخناں دے نال اپنا جسم نوچدے پے نے، اے کون لوگ نے؟ جبریل امین نے کیا اے اللہ دے پیغمبر اے غیبت کردے سن، اے غیبت کرنے والے لوگ نے، اے اپنا چہرہ بھی نوچدے پے نے، یعنی اے لوکاں نوں نقصان پہنچاندے سن، اج آپ ہی نہیں بچ سکے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت دا ذکر کیتا گیا، اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت ہے وہ نمازاں بھی پڑھ دیئے، صدقہ بھی کر دیئے، نفل نوافل بھی پڑھ دیئے، بڑے نیکی دے کام کر دیئے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جی او دے پڑوسی او دے کولوں تنگ نے، او دے پڑوسی او دے کولوں تنگ نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، او عورت جہنم دا بالن ہے، یعنی وہ نمازاں زیادہ پڑھنے والی، روزے رکھن والی، صدقہ خیرات کرنے والی، پر وہ دی زبان تو لوکی محفوظ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم چ جائے گی۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کل ذکر کیتا گیا کہ ایک عورت نمازاں بہت تھوڑیاں پڑھ دی ہے، نفل نوافل بہت گھٹ پڑھ دی ہے، صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کر دی، تے نیکی دے کام پر گھٹ کر دی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جی او دے کلو او دے پڑوسی بڑے خوش نے، او دی زبان بڑی اچھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہی فی الجنہ، جنت سے جائے گی۔ یعنی زبان جڑی ہے ایک الفاظ بندہ کڈدا ہے تے بندہ جنت چ، دوسرا الفاظ کڈدا غور و فکر نہیں کردا، بندہ جہنم دا بالن بن جاندا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں صبح ہوندی ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں صبح ہوندی ہے تو صبح زبان جڑی ہاتھ بن کے 360 جوڑاں دے اگے کھڑی ہو جاندی ہے کہ اگر تو سدھی رہی نا زبان دے اگے کھڑے ہو جاندے 360 جوڑ، کہندے نے کہ اگر تو سدھی رہی نا تے اسی بھی سدھے رہواں گے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان نو پکڑ لیندے تے کہندے اے او چیز ہے جیری ہلاکت وچ ڈال دیندی ہے، ہلاکت چ پا دیندی ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جدھر مرضی بندہ پھیر لیندا ہے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ تشریف فرمانے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا بندہ ہونا ہے گا نا اندر اے جنتی ہے۔ صحابہ چکنے ہو گئے ویکھیے بندہ کہ رہا، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 3 دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آئے گا اے جنتی ہے۔ صحابہ جب جستجو پیدا ہوئی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیسرے دن تو بعد وہ پیچھے توڑ پیندے نے، وہ پیچھے پیچھے گئے نے، انہوں کہندے نے میں یار تیرے گھر 2-3 دن مہمان رہنا، کہندے ٹھیک ہے، انہیں 3 دن مہمانی کی ہے، انہوں نے ویکھیا کہ نمازاں میں بھی پڑھنا ہے بھی پڑھتے ہیں، صدقہ میں بھی کرنا ہے بھی کرنا، سارے نیکی دے کام وہی نے، ود تے کوئی چیز نہیں۔ جان لگیا کہن لگے کہ یار میں جس کام آیا سا وہ کام حل نہیں ہویا، کہندے کی گل، سارا مسئلہ دسیا، کہندے نے ہور تے مینوں یاد کوئی نہیں، پر میں جدوں رات گزارنا تے میں نہ کسے دا کینہ بغض تے حسد میرے سینے چ نہیں ہوندا، نہ کینہ ہوندا نہ حسد ہوندا نہ بغض ہوندا میرے سینے چ، میں دل اپنا صاف کر کے رہنا۔ دسن دا مقصد زبان دے نال ہی بندہ ہر ایک کام کردا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت دے متعلق فرمایا، صحابہ نے پوچھا غیبت کی ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی دا ایسا ذکر کرنا جیڑا انہوں نہ پسند ہے، یعنی اتھوں گل سنیے تو اتھے جا کے ذکر کر دیتا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی ناپسند ہے کہ صحابہ نے پوچھا اگر وہ بندہ اس چ کم موجود ہے، کہندے اینوں تے غیبت کہندے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ موجود نہیں، موجود ہے یا نہیں ہے، کہندے یا بہتان بن جائے گا تو یا غیبت بن جائے گی، اس کر کے زبان دے گناہ کلو محفوظ رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چگل خور بندہ جہاں جنت چ نہیں جائے گا۔ چگل خور انہوں کہتے ہیں فسادی بندہ، یعنی گل سن کے انہوں چھوٹی گل نوں وڈی بنا کے لوکاں کے پیش کردا ہے، انہوں فسادی کہندے نے۔ یہ سن زبان دے گناہ۔ آئیے حقوق اللہ دے تے تھوڑی جی گل بات کر لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، اللہ دے پاک پیغمبر موجود نے، صحابہ بھی موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو سوال کیتا ہے اے صحابہ تانوں پتہ مفلس بندہ کون ہے؟ مفلس بندہ کون ہے؟ اتدرون المفلس، مفلس بندہ کہہ رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کہندے نے قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے نزدیک مفلس بندہ وہ ہے جد کول پیسہ روپیہ کوئی نہیں، درہم دینار کوئی نہیں، کلی کوئی نہیں۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ آئے گا اپنی نمازاں نوں لے کے آئے گا، زکاتاں جڑیاں دتیاں نے وہ بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، نیک اعمال بھی لے کے آئے گا، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اپنے نمازاں بھی لے کے آیا جے، روزے بھی لے کے آیا، زکاتاں بھی لے کے آیا، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا کہے گا یاتی قد شتم ھذا، یا اللہ انہیں مینوں گالی کٹی سی۔ اے حقوق العباد دی گل ہو رہی جی، دھیان نہ سنیا جے۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ ھذا، اے اللہ انہیں مینوں گالی کٹی سی۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا وَقَذَفَ ھذا، یا اللہ انہیں میرے تے تہمت لگائی سی۔
جھوٹی تہمت لگائی سی، تیسرا بندہ اٹھ پے گا، اکل مال ھذا، یا اللہ انہیں میرا مال کھادا سی، نہ حق کھادا سی، وسفک دم ھذا، یا اللہ انہیں میرا خون بہایا سی۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے گا، وضرب ھذا، یا اللہ انہیں مینوں چپیڑ ماری سی، مکہ ماریا سی، انہیں مینوں ماریا سی نجائز۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتی، اودیاں نیکیاں جڑیاں نے انہاں نوں دے دتیاں جان گیاں، جنوں گالی کڈی ہے، جنوں ماریا، جنوں برا بھلا کیا، وہ ساریاں وچ تقسیم ہو جان گیاں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اودیاں نیکیاں جیڑیاں نے نیک بندے دیاں جڑا روزے نمازاں لے کے آیا سی، او ساریاں نیکیاں انہاں نوں دے دتیاں جان گیاں، ختم ہو جان گیاں نیکیاں اودیاں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، او جڑے بندے نے جنہاں نوں چپیڑ ماری سی، جنہاں دا مال کھادا سی، جنہاں دا خون بہایا سی، جنہاں دا ناحق نجائز قبضہ مال کھادا سی، او جڑیاں نیکیاں نے نیکیاں ایدیاں انہاں نوں دے دتیاں گئیاں نے، اور انہاں دے گناہ جڑے نے انہوں دے دیتے گئے نے، جڑا نماز روزہ حج سب کچھ لے کے آیا سی۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ثم طرح فی النار، حکم ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں کہ انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بندہ نیکیاں کرے تو کل قیامت والے دن انہوں کچھ ملے نہ، غور و فکر دی گل ہے، یعنی زبان اور حقوق العباد، غور و فکر کرو کہ میرے چ کوئی خامی ہے میں دور کراں، تواڈے چ کوئی خامی ہے تسی دور کرو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نے۔ تے کل قیامت والے دن اے نہ ہوئے کہ اسی گمانڈ چ رہیے کہ اسی رمضان چ عبادتاں کیتیاں سن تے بعد چ کرن دا کوئی فائدہ نہیں، کوئی گل نہیں، نہ کران گے تے رمضان چ بڑیاں نیکیاں کیتیاں سن۔ اگر اے چیز ساڈے چ نہ ہوئے تے اے سوچئے کہ اللہ رب العزت سانوں ویکھدے پے نہیں، اسی اللہ دا تبارک و تعالیٰ کو ڈر کے کام کرنا، تو پھر زبان بھی ساڈی نہیں، زبان بھی غلط بیانی نہیں کرے گی، اور حقوق العباد دا بھی خیال رکھاں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پھر زبان دی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ ایک حدیث سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے کہ اللہ ایک کے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق، اللہ ویکھدا پیا، تے قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھدا ہے کہ کل قیامت دا دن آنا ہے، میں حساب و کتاب دینا ہے، تو یا تے پھر وہ خاموش رہے، فَلْيَقُلْ، یا کوئی اچھی بات کرے تو یا پھر خاموش رہے، اچھی گل کرے تو یا پھر خاموش رہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ دے کول نا بندہ ایک آیا، آ کے کہندا امام صاحب فلانے بندے نے تہاڈی غیبت کیتی ہے۔ امام صاحب ہس پے، امام صاحب نے نا تحفہ لیا، اس بندے کو چلے گئے، بندے کو جا کے کہندے ہدیہ ہے، وہ کہندا جی کی ہویا، کاہدا ہدیہ؟ کہندے تو نیکی وچ میری مدد کیتی سی تے اے ہدیہ تو رکھ لے۔ کہندے میں سمجھیا نہیں، کہندے مینوں فلانے بندے نے دسیا سی تو میری غیبت کیتی ہے،
تو جدو غیبت کیتی ہے تو مینوں نیکیاں ہی ملیاں نے، تے اس کے میں تینوں ہدیہ دین واسطے آیا۔ اس کے سانوں بھی ایسا جگرا پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔